کہ عمر کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بڑے زاہد آدمی تھے، اور اگر وہ خلافت باطل ہوتی تو وہ مال جمع کرتے، خلافت باطل ہوتی تو مال جمع کرتے، جب مال جمع نہیں کیا ہے تو دلیل پتہ یہ چلا کہ خلافت ان کی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ استدلال ہر لحاظ سے باطل ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس نے مال جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے مال جمع کیا ہے۔ اب اس نزاع کو چھوڑ بھی دیں کہ اس نے مال جمع نہ بھی کیا ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو مال جمع نہیں کرتا اس کی حکومت شرعی ہوتی ہے، اس کی حکومت شرعی ہوتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے۔ اگر اگر آپ اخلاق کی کتب کا ملاحظہ کریں، مثلا جو باطنی امراض پہ کتب لکھی گئی ہیں، کتاب احیاء العلوم ابو حامد غزالی کی، وہ اس میں مختلف خصال جو برے خصال ہیں اس کی متعلق بات کرتا ہے، تو اس میں سے ایک یہ حب الریاسہ، حب الریاسہ کہ رئیس ہونے کی محبت، رئیس ہونے کی شہوت، رئیس بننے کی جو تمنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو مال دنیا کی اتنی لالچ نہیں ہوتی، لیکن ان کو بڑے آدمی بننے کا شوق ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کی طاعت کریں، لوگ ان کی بات مانیں۔ خود ریاست یہ ہر ایک شخص کے لیے یہ ایک مرغوب چیز ہے، ایک مطلوب چیز ہے۔ جس طرح مال دنیا بہت سارے لوگوں کے لیے مطلوب ہے، اسی طرح ریاست بذات خود اس میں پیسے نہ بھی ہوں تو وہ بھی ایک مطلوب چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے تقریر میں بتا دیا کہ امریکی صدور جتنے صدر بنے ہیں، ان میں سے میں نے ایک کے بھی زندگی میں یہ نہیں پڑھا ہے وہ لوگ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں امریکی صدر بنے ہیں، یا امریکہ کا کوئی گورنر بننا چاہتا ہے، کسی صوبے کا گورنر، تو اس صوبے کے گورنرشپ میں اتنی کوئی خاص آمدنی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا محنت کیا جائے کہ آپ اس کے لیے الیکشن لڑیں تاکہ آپ جو ہیں وہ صوبے کا گورنر بنیں، اس سے اتنے پیسے حاصل ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ ان کاموں میں پیسے کافی کم ہوتے ہیں۔ پیسہ اگر ہوتا ہے تو کاروبار میں ہوتا ہے، بزنس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ کیوں صدر بننا چاہتے ہیں، لوگ کیوں گورنر بننا چاہتے ہیں، لوگ کیوں سینیٹر بننا چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ جو سینیٹر بنتے ہیں امریکہ میں، یہ ان کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ وہی لوگ اگر، کیونکہ وہ کافی جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہی لوگ جو کہ ایک سینیٹر بن سکتا ہے اگر وہ اپنا وکالت کا پیشہ جاری رکھے یا کسی بزنس میں وہ لگ جائے تو اس میں سے زیادہ اس کو درآمد ہوتی ہے۔ لیکن کیوں نہیں یہ لوگ سینیٹر بننا چاہتے ہیں، صدر بننا چاہتے ہیں، اور مختلف جو سیاسی عہدے ہیں لینا چاہتے ہیں، پبلک سروس میں بڑے جو عہدے ہیں اس کے لیے تمنا رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں پاور ہوتا ہے، اس میں پریسٹیج ہوتا ہے، اس میں رسپیکٹ ہوتا ہے، اس میں اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ یہ خود بذات خود حب الریاسہ حب المال سے الگ ہے۔ بعض لوگ پیسہ جمع کرنے کے لیے وہ صدر بنتے ہیں، مختلف، وہ تیسری دنیا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، چوری کرنے کے لیے، لیکن ہر جگہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ ہر لحاظ سے ایک باطل استدلال ہے کہ عمر نے پیسے جمع نہیں کیا، نہیں، اس نے پیسے جمع کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ پیسے جمع نہ بھی کیوں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خلافت باطل ہوتی تو وہ پیسہ جمع کرتا۔ خلافت کے شرعی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی جانب سے مینڈیٹ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس سے مینڈیٹ ہو۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مینڈیٹ نہیں ہے، یعنی اس کو نصب نہیں کیا گیا، اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے، تو خلافت باطل ہے، خلافت غیر شرعی۔ شریعت کا مطلب ہی کیا ہے؟ شریعت کا مطلب یعنی اللہ کا دین، شریعت اللہ کا دین، اللہ نے کہا ہے وہ شریعت ہے۔ لوگوں کے سیاست سے شریعت نہیں بنتا، اگرچہ ہمیشہ بنتا گیا، لیکن وہ جعلی شریعت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصلی جو شرعی بات ہے وہ ہے کہ وہ اللہ کہہ دے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیں تو وہ شرعی ہوتا ہے۔ خلافت شرعی ہونے کے لیے یہی ضروری ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عمر خلیفہ بن جائے یا نہیں، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، کوئی ہے آیت قرآن میں نہیں ہے، کوئی حدیث ہے، حدیث کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت غیر خلافت غیر شرعی، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ابو بکر اور عمر کے متاعن میں سب سے زیادہ بڑا طعن کیا ہے پتہ آپ کو؟ سب سے بڑا زیادہ طعن، سب سے بڑا زیادہ ان کی فسق اور ان کی فجور کی دلیل کیا ہے؟
ان کی خلافت، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ بغیر ما انزل اللہ نے حکم نہیں دیا ہے وہ حکم کرتے ہیں تو وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں اور کافر ہیں۔ تو اللہ نے تو کوئی آیت نازل نہیں کی ہے نا کہ ابو بکر خلیفہ بنے یا عمر خلیفہ بنے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ خود یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی خلافت جو ہے منسوس نہیں ہے۔ جب خلافت منسوس نہیں ہے تو پھر خلافت غیر شرعی ہے، یہ کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے یا عقلی قاعدہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی چوری نہیں کرتا بیت المال سے تو وہ صحیح خلیفہ ہے کوئی بھائی اس طرح قاعدہ؟ کوئی ہے آیت قرآن کی کہ اگر ایک شخص چوری نہیں کرتا، چور ہے تو خلافت باطل ہے، چوری نہیں کرتا تو خلافت شرعی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو کوئی دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ قانون نہیں ہے۔ اگر چور نہیں ہے تو وہ بھائی اس کی صدارت صحیح ہے نہیں۔ ایک شخص اگر غیر شرعی طریقے سے صدر بنا ہے، غیر قانونی طریقے سے، مطلب پاکستان کا صدر بنا، پاکستان کا پرائم منسٹر بنا، اگر وہ چوری نہیں بھی کرتا نا، چوری نہیں بھی، اس کی صدارت اس سے صحیح نہیں بنتی۔ بہت سارے صدر کو، مثلا ضیاء الحق تھا، پاکستان کا صدر تھا، ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس نے پیسے چوری کیوں، یا آپ اس نے ضیاء الحق جب مرا ہے وہ سب تو جانتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طریقے سے صدر بنا تھا۔ وہ کس طریقے سے صدر بنا تھا؟ ماشاء اللہ کے ذریعے، تلوار کے زور سے، بندوق کی نوک سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ قانونی طور پہ تو صدر نہیں بنا تھا آئینی لحاظ سے، لیکن صدر بننے کے بعد اس نے چوری کی ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ اس کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ضیاء نے بہت کھربوں کے لحاظ سے اس نے پیسے چوری کیے ہیں، ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ لیکن وہ اس لیے کہ اس نے چوری نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی صدارت جو ہے قانونی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ دنیا کے کئی بھی ہے وہ حکم، اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن یہ جماعت عمرین کے پاس عقل ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ، ملت ابراہیم علیہ السلام، دین ابراہیم علیہ السلام سے چہرہ کون پھیرتا ہے؟ وہی پھیرتا ہے۔ اس سے منحرف کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو بیوقوف شخص ہو نا، مذہب حقہ سے وہ ہٹ جانا، یہ بیوقوفی کی دلالت ہے، یہ بیوقوفانہ دلیل لاتے ہیں۔ بہرحال عزیزو، اب بات کرتے ہیں عمر کی۔ عمر کے مرتے وقت اس کے پاس بڑے پیسے تھے، لیکن یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے؟ کیا وہ کاروبار کرتا تھا؟ ایک کاروباری آدمی تھا، کاروبار کرتا تھا وہ، لیکن اس کی کاروبار اس طرح کی کاروبار کوئی باعزت کاروبار نہیں تھا۔ وہ اس طرح کا کاروبار اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ اس کی آمدنی کافی زیادہ ہو۔ ابھی ہم دکھائیں گے کہ اس کے پاس کس طرح کا کاروبار تھا میرے عزیز۔ وہ خود بھی بڑا خلیفہ بننے کے بعد نخرے کرتا تھا کہ میں تو کاروبار کرتا تھا بازار میں۔ اب کاروبار کس چیز کا کاروبار کرتے تھے وہ بازار میں، یہ آپ کو دکھائیں گے۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ ہے سورہ نور۔ سورہ نور میں یہ آیت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے نور کے حامل، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اور آئے نور جو ہے قرآن مجید میں، اس کے بعد کہا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کا نور کہاں پر ہے؟ بیت میں ہے، بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا نور۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جن میں یہ اللہ کا نور ہے ان کی یہ حالت ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت سوداگری، تجارت بزنس، بیع خرید و فروش، ٹھیک ہے نا، یہ لا تلہیہم، یہ لہو ہے ان کے نزدیک، یہ کیا ہے؟ لہو ہے، یہ عبث، بے فائدہ، یعنی بے فائدہ چیز ہے۔ یہ سبب نہیں بنتا، تجارت اور خرید و فروش سبب نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی یاد کو چھوڑ کر ان بےہودہ اور عبث چیز میں جو تجارت اور خرید و فروش ہے، اس میں وہ
مصروف ہو جائیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں. تجارت اور بیع ان کو الہا نہیں کرتا، لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور صدقات عطا کرنے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کے دل اور انسان کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، متغیر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آیت یاد رکھیے، یہ ایک آیت یاد رکھیے، یہ کہ اللہ کے حامل، اللہ کے نور کے حامل کون ہے؟ رجال، ایسے لوگ ہیں کہ وہ کبھی تجارت اور اور خرید و فروش کے چکر میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھیے، کام آ جائے گا. پھر اگلی آیت دیکھیے، سورہ مبارکہ نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو تم ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جو گھر آپ کے اپنے گھر نہیں ہیں، مکانات آپ کے اپنے مکان نہیں، ملکیت نہیں ہے، لا تدخلوا، اس میں آپ کو داخل ہونے کا حق نہیں ہے، حتی تستأنسوا، اس وقت تک کہ تم ان کے ساتھ تستأذنوا، ان سے اذن لے لو، ان سے اجازت لے لو، اور ان کے ساتھ مانوس ہو جاؤ. صاحب گھر جو ہے، صاحب مکان جو ہے، وہ اجازت دے دے تو داخل ہو جاؤ. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس وقت تک کہ تم اس گھر کے جو مکین ہے اس پہ سلام کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم یاد رکھو. ٹھیک ہے، یہ آیت آپ نے دیکھی. آیت کیا نمبر ہے؟ آیت نمبر ہے 27 سورہ مبارکہ نور. میں یہ آیت دیکھ رہا تھا تو اس کے ذیل میں میں نے تفسیر طبری میں کچھ روایات دیکھی بہت عجیب. تفسیر طبری، ابن جریر طبری. اچھا، میں وہ روایات دکھاتا ہوں، لیکن وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے یہ روایات، لیکن یہ بہت عجیب روایات ہیں، کیونکہ ان کے اسانید کافی صحیح ہیں. اسانید مقرر وہ سند لے کے آتا ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر. اور وہ متن کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، تفسیر طبری جامع بیان تأویل آیت القرآن، تفسیر ابن جریر، الجزء السابع عشر، چاپ دار حجر، سنہ 2001 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، تفسیر سورہ نور، صفحہ نمبر 239. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، یہی آیت جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی آیت کے ذیل میں یہ کچھ روایات لے کے آتا ہے. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، یعقوب ابن ابراہیم جو ہے ابن کثیر دورقی، یہ رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک قاعدہ بتاؤں، جماعت عمریہ کے نزدیک جو رجال بخاری و مسلم ہیں، یہ بالاجماع من روى له الشیخان فقد جاز القنطرہ، ابن ذہبی کہتے ہیں کہ بالاجماع یہ سب عدول ہیں. تو یہ بھی اعیان میں سے ہے، اور اس کے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں حشیم ابن بشیر ابن القاسم الواسطی سے، اور وہ بھی رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں ابی بشر سے، ابو بشر جعفر ابن ایاس الیشکر الواسطی، اور وہ بھی رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر ابن ہاشم الاسدی. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی بنی اسد کے موالی میں سے ہیں، اور وہ بھی رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. ابن عباس روایت کہتے تھے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا، قرآن میں کیا ہے؟ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، وقال وانما تستأنسوا وهم من الکتاب. وہ کہتے تھے کہ قرآن کو جب لکھا گیا ہے تو کاتبوں نے غلطی کی ہے، کاتبوں نے غلطی کی ہے. یہ کیا اس کی آیت اصل میں کیا ہے؟ یہ تستأذنوا ہے. عثمان کے جو کاتب تھے
انہوں نے غلط میں یہ لکھا ہے. یہ ایک روایت ہے بشرط بخاری و مسلم، یہ روایت صحیح ہے. میں یہی سند آپ کو بخاری و مسلم میں دکھاؤں، پھر آگے والی روایت کو دکھاتا ہوں. دیکھیں روایت کو، سند کو یاد رکھیے. سند کیا تھا؟ سند ہے یعقوب ابن ابراہیم حشیم سے، حشیم ابن ابی بشر سے، وہ سعید ابن جبیر سے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہی سند بخاری میں مکرر مذکور ہے. سقیم بخاری شاپ دار احیاء تراث، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدثنا یعقوب حشیم ابو بشر عن سعید ابن جبیر ابن عباس. ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے بخاری میں، صفحہ نمبر 326 یا حدیث نمبر 1851. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 840 میں حدیث نمبر 4705، حدثني یعقوب ابن ابراہیم حدثنا حشیم اخبرنا ابو بشر عن سعید ابن جبیر. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 844 میں حدیث نمبر 4722، یعقوب ابن ابراہیم حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر عن سعید ابن جبیر. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 917 میں حدیث نمبر 4966 میں یعقوب ابن ابراہیم عن حشیم ابو بشر عن سعید ابن جبیر. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے حدیث نمبر 5036 صفحہ نمبر 929، یعقوب ابن ابراہیم حدثنا حشیم ابو بشر سعید ابن جبیر. ٹھیک ہے نا؟ کہ قرآن اگر یہی حدیث شیعوں کی کتاب میں ہوتی، یا قیامت برپا کرتے نا، دیکھیں شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی. یہ حدیث بشرط بخاری و مسلم کیوں کس کتاب میں ہے؟ کتاب ہے ابن جریر طبری میں. اور ایک حدیث نہیں ہے، کئی ایک احادیث ہیں. ملاحظہ فرمائیے اس صرف ایک آیت کے ذیل میں، ایک تفسیر طبری جزء 17، یہ پہلی روایت میں نے آپ کو دکھایا. دوسری روایت وہ بھی بشرط بخاری ہے، وہ بھی بشرط بخاری ہے. حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، اس کو غندر بھی بولتے ہیں، غندر اس کا کنیا ہے، اس کا لقب ہے غندر. یہ محمد ابن عشار کیا ہے نام؟ محمد ابن بشار ابن عثمان العبدی، اس کا لقب ہے بندار. محمد ابن جعفر الذہلی، ہذلی معاف کیجیے، ہذلی، اس کا یہ غندر ہے نام اس کا. یہ شعبہ ابن حجاج العتکی الازدی، یہ تو معروف ہیں، شعبہ بہت بڑے محدث ہیں. وہ روایت کرتے ہیں ابی بشر سے، ابو بشر جعفر ابن الیاس یشکر الواسطی. یہ سب جو ہیں رجال بخاری و مسلم ہیں. وہ سعید ابن جبیر سے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. ابن عباس نے کہا انما هي خطأ من الكتاب حتی تستأذنوا وتسلموا. کہتے ہیں وہ تستأذنوا لفظ جو وحی میں منزل ہے وہ تستأذنوا ہے، اور یہ خطا کتاب میں سے. آگے والے اس کے بعد جو سند ہے نا، یہ بھی نہایت ہی ابن المثنى وهب بن جبیر عن شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر. یہ بھی اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ کتاب نے غلطی کی ہے، وہاں پہ تستأنسوا کا لفظ لایا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے. اس کے بعد ملاحظہ کریں بہت مختلف اسانید کے ساتھ، حدثنا ابو قریب حدثنا ابن عطیہ معاذ بن سلیمان عن جعفر بن ایاس عن سعید عن ابن عباس. ابن عباس اس طرح پڑھتے، ابن عباس کہتے تھے تستأنسوا اخطأ الکاتب، کاتب قرآن نے غلطی کی ہے، حتی تستأذنوا وتسلموا. اچھا، پھر اعمش سے روایت کر، اعمش بھی حتی تستأذنوا وتسلموا. اچھا، بہت سارے اس روایات کو اگر جمع کریں میرے عزیزوں تو اتنے زیادہ روایات کیا بنتی ہیں؟ متواتر بنتی ہیں. ابن عباس سے تقریباً تواتر کے ساتھ، اتنے صحیح اسانید کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے روایت کیا. اس طرح کے مختلف آیات کے متعلق اگر آپ آیات قرآن کریم کے متعلق ان کی جو کتب ہیں ان میں اگر انسان تحقیق کرے تو بہت زیادہ اس طرح مل جاتا ہے، بہت زیادہ کہ اس عصر میں یعنی یہ تو احادیث تو نہایت معتبر ہیں کہ عصر صحابہ میں، عصر تابعین میں، اس زمانے میں مشہور ہوتا تھا کہ ان کو کوئی اس طرح کہ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو آج کل جماعت عمریہ والے ادعا کرتے ہیں. اچھا، قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت یہ ہے
کہ اے ایمان والو وہ گھر جو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، کہ وہ گھر جو آپ کے اپنے گھر نہیں ہیں وہاں پہ داخل نہ ہو جاؤ اس وقت تک کہ تم ان گھر والوں کے ساتھ تم کیا کرو، انس حاصل کرو۔ انس کے متعلق مفسرین کا یہی بیان ہے، جماعت عمریہ کے مفسرین کا، انس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اذن لے لو، پہلے اذن لے لو، پھر سلام کرو، پھر اگر وہ اجازت دیں تو جا سکتے ہیں، اجازت نہ دیں تو لا تدخلوا، جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت تو کافی واضح ہے، ٹھیک ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے سقیم بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 369 میں یہاں پر باب ما ذکر فی الاسواق، بازار کے متعلق، بازار کے متعلق، مارکیٹ کے متعلق احادیث وہ یا بھائی مارکیٹ کے متعلق جو ہے احادیث، کیونکہ ان لوگوں کے پاس حدیث کم ہے، نہایت حدیث کم ہے، تو ہر طرح کی جو بھی اس میں مارکیٹ کا ذکر ہے وہ حدیث لے کے آتے ہیں۔ عمر نے کہا الہانی الصفق بالاسواق، الہانی الصفق، صفق بولتے ہیں معاملہ کرنا، صفق اس طرح یہ صفق، ہاتھ میں ہاتھ لگایا۔ تو پرانے زمانے میں جب خرید و فروش ہوتے تھے تو ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، یہ ہو گیا بے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ ملایا، ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو یہ علامت ہے کہ خرید و فروش ہو گیا، دونوں طرف راضی، قیمت پہ اور متاع پہ دونوں طرف راضی۔ عمر نے کہا الہانی الصفق بالاسواق، بازاروں میں معاملہ کرنا، خرید و فروش کرنا، سوداگری کرنا، سودا کرنا، صفق بالاسواق، سودا کرنا، بازار میں سودا کرنا، یہ میرے لیے کیا کس چیز کا سبب ہے؟ الہانی، اس نے مجھے بہت غافل کیا، اس نے مجھے لہو میں مبتلا کر دیا، میں لہو میں مبتلا ہو گیا، غافل ہو گیا، مصروف ہو گیا انہی کام میں، کاروبار میں، ٹھیک ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کس طرح کس چیز سے وہ مصروف ہو گیا کہ اس کو کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ اب کاروبار وہ اس کا کیا تھا وہ بھی بتائیں گے آپ۔ یہ بخاری کا صفحہ نمبر ہے تو 1297، حدیث نمبر 7353، یہ روایت ہے۔ استأذن ابو موسیٰ اشعری جو ہیں عمر کے پاس آنا چاہتے تھے، انہوں نے اذن مانگا دخول کا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، تو اسے لگا کہ یہ آدمی مشغول ہے، عمر کسی کام میں مصروف ہے، تو واپس چلا گیا۔ فقال عمر نے کہا الم اسمع صوت عبداللہ ابن قیس، کیا میں نے عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کی آواز نہیں سنی؟ وہ تو دروازے کے پیچھے کہہ رہا تھا مجھے آنے دو، اذن لہ، اس کو آنے کی اجازت دو، آنے دو ابو موسیٰ کو۔ فدعی لہ، اس کو بلایا گیا، فقال ما حملک علی ما صنعت، عمر نے کہا کہ تو واپس کیوں گیا بھائی، تو ادھر آیا تھا میرے دروازے کے پیچھے، واپس کیوں چلا گیا؟ کہا قال انا كنا نؤمر بهذا، اس نے کہا، ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو تم اجازت لے لو، اجازت نہ ملا تو میں واپس چلا گیا بھائی، انا كنا نؤمر بهذا، ہمیں اس چیز کا امر دیا گیا۔ میں نے آیت بھی آپ کو سنائی، عمر کو تسلی نہیں ہوئی، قال فأتنی على هذا ببینہ، عمر نے کہا فأتنی علی هذا ببینہ، اس بات کے لیے مجھے شہود لے کے آؤ۔ قرآن جیسے اس نے پڑھا ہی نہیں نا عمر، کہتا ہے کہ تو ہے، ہمیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ شاہد لے کے آؤ، شاہد لے کے آؤ، او لأفعلن بک، اور میں تیرے ایسی کی تیسی کر دوں گا، لأفعلن بک، میں یہاں پہ روایات میں دوسری کتب میں اسی سند کے ساتھ موجود ہے کہ عمر نے کہا کہ میں تجھے ماروں گا، میں تیری پٹائی کر دوں گا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں تجھے مار دوں گا، تیرا ستیہ ناش کر دوں گا۔ لیکن یہاں بخاری میں عمر کی عزت کو بچانے کے لیے اس نے کیا لأفعلن بک، یعنی اس میں بھی تہدید ہے، دھمکی ہے، لیکن وہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ایسا فعل بجا لاؤں گا، ایسا فعل تو جا کے شہود لے کے آ، وَإِلَّا میں تیرے ساتھ ایسا فعل، میں تیرا کام کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کچھ غطا ہے، کچھ اس کو جو
اس نے جو دھمکی دی ہے مارنے کی اس کو چھپا دیا ہے. فانطلق الى مجلس من الانصار، تو ابو موسیٰ اشعری چلا گیا شہود لانے کے لیے انصار کے پاس. فقالوا لا يشهد الا اصاغرنا، انصار نے کہا یہ تو ہمارے بچے جانتے ہیں ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ سلام کرو جواب نہ ملے تو واپس پلٹ جانا. یہ تو ہمارے بچے جانتے ہیں، ہم اپنے ہمارے بچے شہادت دیں گے اس بات پہ کہ اسلام کا حکم یہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ عمر جو کہہ رہا ہے کہ میں کاروبار میں مصروف تھا بازار میں ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سے اپنے جہل کے لیے اپنے نادانی کے لیے وہ عذر لاتا ہے کہ یہ کوئی ہم نیوکلیئر فارمولا تو نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ وہ نہیں سیکھ سکا ہے. سورہ بقرہ کے حفظ کی بات تو نہیں ہو رہی کہ اس نے سورہ بقرہ حفظ نہیں کیا اس لیے کہ وہ کاروبار کر رہا تھا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو بچے جانتے ہیں. فقالوا لا يشهد الا اصاغرنا فقام ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری آ گئے. كنا نؤمر بهذا، ابو سعید خدری نے عمر کو دیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسی کی حکم دیتے تھے کہ کسی کے گھر جاؤ تو کیا کرو، اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ کے آنا. فقال عمر خفی علی هذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، عمر نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے میرے علم میں نہیں تھا، مجھ سے مخفی رہا ہے. الہانی الصفق بالاسواق، الہانی میں تو کاروبار کی وجہ سے ان باتوں سے کاروبار کے لہو میں مبتلا ہو گیا. دیکھیں عزیزو، ایک ایسی چیز جو قرآن میں ہے، ایک ایسی چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، صحابہ نے شہادت دی ہے، انصار نے کہ ہمارے بچے اس کو جانتے ہیں، ہمارے بچے اس بات کو جانتے ہیں. عمر کو یہ بات بھی نہیں معلوم. قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، اور پھر ثقافت کی بات ہے، عقل کی بات ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہو زبردستی پھر نہ گھسو. اس نے ایک دفعہ کٹکھٹایا، 2 دفعہ 3 دفعہ سلام لیا کہ بھائی میں آنا چاہتا ہوں، جواب نہیں ملے تو واپس چلے جاؤ نا یہ تو عقل کی بھی بات ہے. قرآن کی آیت نہ بھی ہوتی نا بھائی، عقل بھی یہی کہتا. بہت سارے لوگوں نے اس آیت کو، نہ یہ حدیث انہوں نے سنا ہے نہ قرآن کی آیت سنی ہے، وہ یہی کرتے ہیں بھائی. پاکستان میں ہے، گھر کٹکھٹایا جواب نہیں ملے 1-2 دفعہ تو واپس چلے جاتے ہیں نا. زبردستی کوئی گھستا ہے زبردستی، یا ادھر بیٹھ کے جائے، ادھر بستر لے کے آئے دروازے پہ کہ بھائی کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، میں اس وقت ادھر بیٹھوں گا. کوئی اس طرح کرتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. یعنی ایک چیز جو بچہ مدینے کا جانتا ہے، آیت قرآن میں اس خلیفے کو نہیں معلوم، پھر اس کی جو وہ صفائی لے کے آتا ہے، وہ صفائی عمر کا کیا ہے؟ صفائی عمر صاحب کا یہ ہے کہ بھائی ہم تو کاروبار میں مصروف تھے، بہت ٹھیک ہے نا، کاروبار میں مصروف تھے، کاروبار کے لہو میں مصروف تھے. یہ کاروبار کے لہو میں مصروف تھا، کس چیز کا کاروبار تھا وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائی باب الاستئذان 3، 3 دفعہ اذن لینا، کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے 3 دفعہ اذن لینا. صفحہ نمبر 1081. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کنت جالسا بالمدینہ فی مجلس الانصار، مدینہ میں مجلس انصار میں بیٹھا تھا. فاتانا ابو موسیٰ فزعا او مذعورا، ابو موسیٰ آیا بڑا خوف زدہ، بڑا پریشان خوف زدہ. اس لیے کیونکہ عمر نے اس کو بولا کہ اگر تجھے شاہد نہ ملے تو میں تیری پٹائی کر دوں گا نا، اسی لیے خوف زدہ ہے. قلنا ما شأنک، ہم نے پوچھا کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ، عمر نے مجھے بلایا تھا اپنے پاس. فاتیت بابا، میں عمر کے دروازے پہ گیا. فسلمت 3، 3 دفعہ میں نے سلام دیا. فلم يرد علی، پھر میں نے جواب نہیں دیا. فرجعت، پھر میں واپس چلا گیا. فقال ما منعک ان تأتینا، پھر اس نے مجھے پکڑ لیا ہے کہ جب تجھے میں نے بلایا تو اندر کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے نا، تو واپس کیوں چلا گیا ہے؟ فقلت، میں نے کہا کہ میں تو آیا تھا، 3 دفعہ سلام دیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا. فرجعت، میں نے کہا چلا گیا. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا استأذن احدکم 3 فلم يؤذن له فليرجع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 3 دفعہ اگر تم اذن مانگو، اجازت مانگو، پھر کسی نے آپ کو
3 دفعہ آپ نے خبردار کیا کہ میں مہمان آیا دروازے پہ کوئی ہے، پھر بھی دروازہ کسی نے نہیں کھولا ہے، آپ کو اجازت نہیں دیا تو واپس چلا جائے۔ فقال عمر اقم علیہ البینہ والا اوجعتک، تو عمر نے مجھ سے کہا ہے کہ تم شاہد لے کے آؤ، والا اگر شاہد نہ لے کے آؤ تو میں تمہیں کیا کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، اوجعتک میں تجھے بری طرح ماروں، دردناک پٹائی آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ایک نقطہ، ابھی روایات مزید آ جائیں گے کہ عمر نے کیسے ابو موسیٰ اشعری کے بات پہ تسلی نہیں کی، اس کو مارنے پٹانے کی اس نے اس کو وعدہ دیا کہ اگر شاہد نہیں ہے تیرے پاس تو میں تجھے درے سے خوب ماروں گا۔ یہاں پہ بہت اہم بات ہے عزیزو، یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، جماعت عمر یہ کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے، کہ اگر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث لے کے آتا ہے، وہ ثقہ ہو تو اس کی خبر حجت ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ سب عدول ہیں، صحابہ سب عدول ہیں، ان کے ہم جرح نہیں کرتے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ سب صحابہ سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ عمر کو، اگر عمر کے نزدیک خبر واحد حجت ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں کہتا کہ تم بینہ لے کے آؤ، حدیث کے لیے کوئی شاہد لے کے آتا ہے؟ اگر ہر حدیث کے لیے آپ شہود کی ضرورت ہو تو پھر ان کے پاس تو کوئی حدیث ہے، بچتے ہی نہیں ہے ان کے احادیث میں، پہلی بات۔ دوسری بات، عمر کو اگر صحابہ سب صادق القول ہوتے، سب عدول ہوتے، ابو موسیٰ اشعری نے ایک حدیث نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عمر نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا ہے بلکہ شک کیا ہے، اور بولا ہے اگر 2 شاہد نہیں لے کے آؤ یا بینہ شاہد نہیں لے کے آؤ میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ تو عمر کے نزدیک صحابہ جو ہیں کیا ہیں، عدول نہیں ہے، صحابہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحابہ بھول بھی سکتے ہیں، صحابہ خطا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یا تو ابو موسیٰ اشعری عمر کے نزدیک یا اس کو بھول ہے، بھائی وہ بھول گیا ہے، فراموشی ہے اس کو، یا خطا کر رہا ہے، سہو کر رہا ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو عمر کہہ رہا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر صحابہ عدول ہوتے کہ صحابہ نے جو بھی نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو عمر کو چاہیے تھا کہ شک نہ کرتا، قبول کرتا۔ فقال ابی بن کعب، ابی بن کعب نے کہا لا يقوم معه الا اصغر القوم، عمر نے کہا کہ ہم میں سے جو سب سے کم سن آدمی ہوگا ہم اسی کو بھیج دیں گے۔ فقال ابو سعید قلت انا اصغر القوم فاذهب، قال فاذهب به، ابو سعید کہتا کہ میں سب سے کم سن تھا تو میں نے کہا کہ میں سب سے چھوٹا میں ہوں، تو ابی بن کعب نے ابو موسیٰ سے کہا اس کو ساتھ لے کے جاؤ، یہ شہادت دے گا تیرے لیے۔ اگلی حدیث دیکھیں 5521 والی حدیث، اس میں یہ ہے کہ عمر نے کہا لأوجعن ظهرك وبطنك او لتأتين بمن يشهد لك على هذا، عمر نے کہا کہ میں تیرے کمر پہ اور تیرے پیٹ پہ دردناک مار لگا دوں گا، دردناک، لأوجعنک تیرے پیٹ، تیری پشت کو، تیری کمر کو اور تیرے پیٹ کو درد میں لاؤں گا، یعنی ماروں گا تجھے، پیٹ پہ بھی ماروں گا، اور بھلے وہ کوئی لاتی مثلا وہ کوئی لات وات مارتا ہو، کک فلائنگ کک کرتا ہوگا ہر طرف سے اس کو، ٹھیک ہے نا، پریکٹس کرتا ہوگا صحابہ پہ۔ اگلی حدیث دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، اسی بخاری میں 5522 میں روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ عمر کے پاس آیا، اس نے اجازت مانگا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ، تیسری دفعہ جب اس نے اجازت مانگا تو عمر نے کہا کہ یہ 3 دفعہ اس نے مجھے ہمیں اجازت مانگا ہے، پھر وہ ابو موسیٰ چلا گیا، پھر اس کو واپس بلایا ابو موسیٰ کو، پھر وہ ابو موسیٰ سے کہا کہ تو نے یہ کام کیا کیوں کیا، 3 دفعہ اجازت مانگ کے واپس کیوں گیا ہے، اگر تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو ٹھیک، شاہد لے کے آؤ، وَإِلَّا فَلَا جَعَلَنَّكَ عِذَةً، اور یا تو میں تجھے عبرت بناؤں گا تجھے درس، دوسروں کے لیے درس عبرت بناؤں گا، تجھے اتنا ماروں گا کہ تو دوسروں کے لیے باعث موعظہ بن جائے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ ابو موسیٰ ہمارے پاس آیا،
اور ابو موسیٰ بڑا ڈرا ہوا، ڈر کی حالت میں آیا، کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 3 دفعہ اجازت لینی چاہیے؟ ہم سب سے اس نے پوچھا، مجلس انصار کی بہت بڑی، ٹھیک ہے نا. فجعلوا يضحكون، تو سب لوگ ہنسنے لگے کہ بھائی دیکھ یہ خلیفہ ہمارا کتنا جاہل ہے، اس کو اتنا نہیں معلوم، اتنا نہیں معلوم کہ کسی کے گھر جاؤ اجازت مانگو تو اجازت نہ ملے تو واپس نکل جاؤ، اتنا نہیں معلوم. تو سب ہنسنے لگے، ٹھیک ہے نا. تو ابو موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، یہاں پہ آیا ہوں، خوف زدہ ہوں، قد افزع، مجھے دھمکی ہے، مجھے خلیفہ مار دے گا، مجھے میری پٹائی کر دے گا، اور تم لوگ ہنستے ہو، تضحکون، تم لوگ ہنستے ہو. بلے انطلق فانا شریکک فی هذه العقوبہ فاتاہ. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں تیرے ساتھ، سزا ملنی ہے تو مجھے بھی ملے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے. یہ پھر وہی حدیث ہے، کئی آسانیت کے ساتھ اس نے روایت کیا مسلم نے. عمر نے کہا کہ جب اس کو بتایا کہ کیا چکر ہے، یہ سنت ہے، الہانی عنہ الصفق بالاسواق، عمر نے کہا کہ میں تو بازار میں کاروبار میں مشغول تھا. اچھا، جماعت عمریہ اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ عمر نے اس کو کیوں مارنے کی جو ہے، مارنے کی اس نے دھمکی دی ہے کہ میں تجھے مار دوں گا، حالانکہ ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہے. ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ عمر کو خوف تھا، عمر کو خوف تھا کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹی احادیث بنا دیں گے، جھوٹی احادیث بنا دیں گے. تو اس زمانے میں دیکھیں، عمر کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی حدیث نقل کرتا تھا وہ صحابی ہوتا تھا، وہ صحابی ہوتا تھا. اور اس عمر کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا کہ مثلا ابھی کوئی شخص مسلمان ہوا ہے وہ حدیث نقل کر رہا ہے، اس زمانے میں سب حدیث نقل کر رہے تھے. تو کون تھے؟ وہ صحابی تھے. ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی ہے، ٹھیک ہے نا. تو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عمر کو یہی ڈر ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے سے روکا جائے. اور یہ ابو موسیٰ اشعری اچھا بہانہ ہے، اس کو اگزامپل بناتے ہیں، اس کو درس عبرت بناتے ہیں، اس کو خوب مارتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ سبق سیکھیں اور وہ غلط احادیث نقل نہ کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ عدول نہیں، صحابہ کی جرح ہو سکتی بلکہ جرح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی تعدیل کی ہے، ان آیات سے یا عمر جاہل تھا، یا یہ کہ یہ ان آیات کی جو تفسیر یہ لوگ پیش کرتے ہیں ان سے عمر موافق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات. دوسری بات، اگر واقعاً اب کوئی کہہ دے کہ نہیں عمر کو تو یہ تو تسلی تو تھی کہ صحابہ غلط حدیث نقل نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگ نقل نہ کریں نا، دوسرے لوگ نقل نہ کریں، غیر صحابہ جو ہیں اس زمانے میں، عمر کے زمانے میں مدینے میں غیر صحابہ حدیث نقل کرنے والے یا تو تھے ہی نہیں، اگر تھا کوئی غیر صحابی نقل کرتا تھا تو عمر کو تو چاہیے تو ان کے متعلق ان کو دھمکی دیتے نا، کسی غیر صحابی. اب ایک شخص ہے جس کو اللہ نے اس کی تزکیہ کیا، یہ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں؟ جماعت عمریہ کہتے ہیں عزیزو کہ صحابہ کو اللہ نے قرآن میں تزکیہ فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کو کیا کیا ہے؟ ان سب کی جو ہے ایک منٹ میں کہوں کہ یہ کام کیا جائے.
یہ کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ للحافظ ابن حجر العسقلانی، صفحہ نمبر 23 الاصابہ میں کہتے ہیں قد اتفق اہل السنت علی ان جمیع الصحابہ ان الجمیع عدول، بیان حال الصحابہ من العدالہ، کیا صحابہ سب عدول ہیں، سب عادل ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے فرقے کی اجماع ہے کہ صحابہ سب عدول ہیں، ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعہ، اور اس مسئلے کا کسی نے مخالفت نہیں کیا مگر وہ کہ شاذ اہل بدعت ہوں، شاذ اہل بدعت تو پتہ کیا چلا شاذ اہل بدعت، وہ شاذ اہل بدعت ان میں سے ایک عمر ہے، کیونکہ اس نے مسئلے کی مخالفت کیا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتے ہیں کہ عدالت الصحابہ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم، عدالت صحابہ تعدیل اللہ سے معلوم ہے، یعنی اللہ نے ان کی عدالت کی شہادت دی ہے، اللہ کی شہادت سے ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ عدول ہیں۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کہا کہ تم کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اللہ نے صحابہ سے کہا، یہ سب کے لیے نہیں ہے، دوسرے اس سے مراد نہیں ہے، پوری امت مراد نہیں ہے، امت کے خاص افراد مراد نہیں ہے، نہیں، صرف صحابہ مقصود ہیں۔ صحابہ سے کہا جعلناکم امتا وسطا، اس طرح لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حالانکہ سب صحابہ ادھر تحت الشجرہ تھے بھی نہیں نا، اصحاب بیعت الرضوان تو بہت کم ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فاثابہم فتحا قریبا۔ اچھا، اس طرح کی آیات لے کے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے شہادت دی ہے کہ صحابہ سب عدول ہیں۔ جب اللہ نے شہادت دی ہے کہ صحابہ سب عدول ہیں اور جس نے اس کا مخالفت کیا ہے وہ شاذ اہل بدعت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جی ہاں، عمر نے جو ابو موسیٰ اشعری کی عدالت پہ شک کیا ہے، اس سے طلب بینہ کیا ہے حدیث کے متعلق، تو کیا ہے وہ اللہ کی شہادت سے جاہل ہے، اللہ کی شہادت سے غافل ہے، اور اسی طرح وہ شاذ اہل بدعت میں سے ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نے سختی اس لیے دکھائی ہے تاکہ غیر صحابہ جھوٹ نہ بولیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو اس کو چاہیے تھا کہ جو غیر صحابہ، اس کو ڈر ہے غیر صحابہ، مدینے میں تو غیر صحابہ ہوتے ہوں گے کہ ابھی مثلا مسلمان ہوئے ہیں، فتوحات میں آئے ہیں، یہ لوگ جھوٹی حدیث نقل نہ کریں، تو چاہیے تھا کون پہ سختی کرتے؟ ابو موسیٰ اشعری پہ کیوں سختی کیا ہے؟ ایک شخص جس کی عدالت کی شہادت اللہ نے دی ہے، اس کو اس طرح اس کی بے عزتی کرنا، اس کو ڈرانا کہ میں تجھے مار دوں گا، وہ ڈر کے حالت میں جاتا ہے کس کے پاس؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ مجلس انصار میں جاتا ہے، اور انصار والے سب ہنستے ہیں عمر کی جہل پر۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داود، تالیف ابی داود ابن سلیمان ابن اشعث السجستانی، جزء السابع، چھاپ دار الرسالہ العالمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 481 میں، اس میں یہ ہے صفحہ نمبر حدیث نمبر 5181، یہی واقعہ ہے کہ عمر نے اس کو دھمکی دیا ہے، اب وہ موسیٰ اشعری کو شاہد لے کے آؤ، اللہ میں تجھے مار دوں گا۔ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، ابی نے کہا یا عمر لا تکن عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر یہ کیا حالت بنائی تو نے، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عذاب نہ بن، ٹھیک ہے نا؟ اس کی، کیونکہ اس نے کا جو اپنی جہل کی وجہ سے اس نے جو حکم دیا ہے وہ کافی بری بات ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروباری آدمی تھا، یہ تو کاروبار کرتا تھا، کاروبار کی وجہ سے کاروبار کافی وسیع تھا اس کے پاس کاروبار اس کے پاس وسیع تھا، تو اس وسیع کاروبار کی وجہ سے اس نے اسلام کے بعض احکام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے خود کہا الحانیہ صفق بالاسواق، تو یہ کاروبار کیا کرتا تھا عزیزو؟ اس کے کاروبار کے متعلق احادیث میں بہت کم ملتا ہے، لیکن بعض احادیث میں ہے، تو ہم دکھائیں گے وہ اس کے کاروبار کے متعلق، بعض احادیث ہیں لیکن بعض غیر احادیث بھی، ہم حدیث بھی دکھائیں گے، غیر حدیث بھی دکھائیں گے۔ یہ کتاب ہے تاج العروس من جواہر القاموس، تالیف السید مرتضی الزبیدی، جلد نمبر 16، چھاپے کویت میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 72 میں المبرتش
المبرتش مادہ ہے مبرتش کا، مبرتش 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 کس کو بولتے ہیں؟ دلال کو. ساعی بین البائع والمشتری، وہ شخص جس بھاگ دوڑ کرتا ہے. ساعی بھاگ دوڑ کرنے والا، مشتری اور خرید کرنے والے اور فروخت کرنے والے کے درمیان بھاگ دوڑ کرتا ہے، جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے، تاکہ یہ معاملہ بن جائے. اور اس پہ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس پہ کمیشن ملتا ہے. مثلا 1,000 کا سامان خریدا تو 50 روپے اس کو مل گئے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں مبرتش، دلال. ورد فی الحدیث، حدیث میں آیا ہے کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا. عمر کیا تھے؟ عمر ایک دلال تھے. اچھا، ایک دفعہ دلال جو ہوتا ہے نا، بڑے بڑے کاروباروں کا دلال ہوتا ہے. مثلا کوئی کسی وال اسٹریٹ میں کمیشن کا کام کرتا ہے. وال اسٹریٹ میں جو لوگ وہاں پہ دلال ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ تو کروڑ پتی ہوتے ہیں وال اسٹریٹ نیو یارک میں. ٹھیک ہے نا؟ جو بڑے بڑے وہ معاملے ہوتے ہیں بلینز کا حساب سے، ان میں سے آدھا سے آدھا پرسنٹ بھی ملے تو نا تو ان کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن عمر کس چیز کا دلال تھا؟ وہ دلال تھا ایکتری للناس الابل والحمیر ویأخذ علیہ الجعل. کیونکہ مکہ جو تھا اور مدینہ، مکہ اور مدینہ یہ تجارتی شہر تھے. کیونکہ وہاں کیا ہوتا تھا؟ عربوں کا شام کے لیے جو ہندوستان سے جو سامان آتے تھے وہ یمن کے راستے سے کشتی میں آتے تھے یمن تک. یمن سے پھر وہ زمینی راستے سے شام کو جاتے تھے. جو بھی ہندوستان سے سامان آتا تھا، کپڑا آتا ہوا ہوگا، زیورات آتے ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسالے آتے ہوں گے، جو بھی اس زمانے میں اس کاروبار ہوتا تھا ان چیزوں کا. اور اس طرف سے شام سے بھی ہندوستان جو جا رہا ہے وہ اسی سرزمین سے جاتا تھا. تو قافلے بڑے آتے تھے شام سے یمن کی طرف، یمن سے شام کی طرف، بحرین سے آتا تھا، بحرین سے شام کی طرف. تو قافلے وہ رکتے تھے مکہ مدینہ یہاں پر. اور اب قافلوں میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی کے قافلے میں 100 اونٹ ہیں، 100 خچر ہیں، تو راستے میں کچھ خچر بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو جو اگلا جو شہر آتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا وہ خچر لینے کی ضرورت ہوتی ہے یا اونٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی قافلہ آتا ہے، اس کو 3 مثلا اونٹ کی ضرورت ہے، کہ ہم نے 3 اونٹ کرائے پہ لے کے جانا ہے، شام واپسی پہ واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یا خچر ہمیں چاہیے. تو عمر کا کیا کام تھا کہ یہ یکتری، یہ کرائے پہ حاصل کرتا تھا. ابل والحمیر، گدوں کا یہ دلال تھا اور یہ اونٹوں کا دلال تھا. ٹھیک ہے نا؟ ویأخذ علیہ جعلا، وہ کرائے کے جو گدے ہوتے تھے، کرائے کے جو اونٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے؟ ویأخذ علیہ جعلا، اور اس پہ اس کو کچھ پیسے دیتے تھے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ آدمی دلال تھا اس طرح کا. یہ کتاب ہے غریب الحدیث. ایک حدیث کتاب بھی شیعوں کی نہیں دکھائیں گے، سب مخالفین کے دکھائیں گے. غریب الحدیث تالیف ابن الجوزی، چاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 66. فی الحدیث کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا. عمر جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا؟ مبرتش تھا. مبرتش، المبرتش کس کو بولتے ہیں؟ الساعی بین المشتری والبائع مثل الدلال. وہ شخص جو دوڑتا ہے کس کے لیے؟ فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کے درمیان، تاکہ یہ معاملہ بن جائے. دلال بروکر. ٹھیک ہے نا؟ الغریبین فی القرآن والحدیث، تالیف ابو عبید الہروی، جزء اول، چاپ مکتبت نزار مصطفیٰ الباز، مکہ المکرمہ، الریاض، سن 1999. بلی ریاض میں چھپی ہے یہ کتاب. برتشہ، صفحہ نمبر 170. برتشہ فی الحدیث، حدیث میں یہ ہے کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، کہ عمر کا کاروبار تھا، اس چیز کا کاروبار تھا، وہ مبرتش ہوتا تھا. مبرتش کس کو بولتے ہیں؟ ساعی بین المشتری والبائع شبہ الدلال، وہ ایک دلال آدمی تھا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ القاموس المحیط للفیروز آبادی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سند 2005 میں چھپی ہے کتاب. المبرتش، مبرتش کس کو بولتے ہیں بتائیے ہمیں؟ مبرتش، صفحہ نمبر 585. مبرتش دلال کو بولتے ہیں مبرتش. الساعی بین المشتری والبائع، وکان عمر الجاہلیت مبرتشا، عمر کا کام تھا برتشا. مبرتش تھا، برتشا کا کام کرتا تھا. اس کو برتسا بھی کہتے ہیں، مبرتس بالسین بھی کہتے ہیں، مبرتس. ٹھیک ہے نا؟ دلال تھا. کس چیز کا دلال تھا؟
بتا دیا آپ کو، گدوں کا، خچروں کا، ان چیز کا دلال تھا۔ النہایہ فی غریب الحدیث ابن الاثیر، یہاں پہ صفحہ نمبر 119، برتشا کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، عمر جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ وہ دلال ہی تھے، شبہ دلال، دلالی کا کام کرتے۔ شمس العلوم وداء الكلام العرب من الكلوم، تألیف نشوان ابن سعید الحمیری، متوفى سنہ 577، یہاں پر صفحہ نمبر 509 میں برتسہ، برتسہ، برتسہ کس کو بولتے ہیں؟ اقتراء الحمیر والابل للناس، لوگوں کے لیے گدھے اور اونٹوں کو کرائے پہ حاصل کرنا، اس کو کسی اور کے لیے حاصل کرنا۔ میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں کہ جا میرے لیے 5 گدھے لے کے آؤ، گدھے لے کے آئیں گے تو 10 روپے آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ومقتری حال الناس مبرتس، جو شخص کرائے پہ حاصل کرتا ہے گدوں کو، خچروں کو حاصل کرتا ہے لوگوں کے لیے، اس کو کہیں گے مبرتس۔ کان عمر فی الجاہلیت مبرتسا، عمر کا کام یہی تھا بھائی، عمر جو ہے دلال تھا گدوں کا۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ شخص، اس کا کام تھا دلالی، یعنی یہ کوئی اور دلالی ایسا کام نہیں ہے کہ مثلا آپ کو 2 گدھے چاہیے، وہ بھاگنا پڑے اس کے پیچھے، کہ فلاں جگہ پہ اس آدمی کے پاس 2 گدھے، میں دیکھوں وہ کسی کو دیا ہی نہیں دیا، وہ جا کے ادھر جائے واپس آ جائے، بھائی اس کا کرایہ اتنا ہے، پھر میں کرایہ کم کر دو، پھر واپس جائے ادھر، جو وہ یہ یعنی دلالی ہوتا ہے ان کاموں میں، جھوٹ اور بہت باغ دور بھی ہوتی ہے نا۔ یہ کسی شریف آدمی کا، کسی سردار کا جو باعزت ہو، لوگوں میں اس کا احترام ہو، ان لوگوں ایسے آدمی کا کام نہیں ہے، ایسے آدمی کا کام ہے جو بھائی، جو بہرحال آپ کو پتہ ہے دلال اس کی کیا ویلیو ہے معاشرے میں، خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اسلام جب آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام جب آیا ہے تو عمر کا کیا کاروبار تھا؟ میں ایک 2 احادیث آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 2 احادیث جماعت عمریہ کے صحیح ترین کتب میں ہے، اس میں عمر کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں ان لوگوں نے نام چھپایا ہے اس شخص کا، جو شخص یہ کام، جو حدیث اس کے متعلق ہے، اس نے کام چھپایا ہے۔ یہ عمر ہو سکتا ہے، یہ کوئی مثلا دوسرا صحابہ ہو سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تفسیر القرآن العظیم المجلد الاول، چھاپ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، سن 1997 میں کتاب چھپی۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر مقدمہ ہے، ان کا مقدمہ ہے جناب ابن ابی حاتم رازی، کہتے ہیں میرے بھائیوں نے، سألنی جماعت من الاخوان، میرے بھائیوں نے، دینی بھائیوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، درخواست کی ہے، اخراج تفسیر القرآن مختصرا باصح الاسانید وحذف الطرق والشواہد والحروف والروایات۔ میرے ایمانی برادران نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب، تفسیر کی کتاب لکھوں یہ سب کے سب صحیح ترین احادیث ہوں، اور اس میں ان احادیث کے جو شواہد ہیں، شواہد میں نقل نہ کروں، توابع میں نقل نہ کروں۔ ایک حدیث ہو سکتا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے میرے پاس 10-15 مزید احادیث ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو نقل نہ کروں۔ فالتمست الى ملتمسهم فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا، تو میں نے ان کی جو طلب ہے میں نے وہ قبول کیا ہے، اور میں نے ایک بہترین تفسیر جو صحیح ترین احادیث پہ مشتمل ہے، ایسی تفسیر کو میں نے ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ جب پتہ چلا عزیزو تو ملاحظہ فرمائیں، تفسیر ابن ابی حاتم صفحہ نمبر 2522، حدیث نمبر 14127، یہاں پہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، کہ زانی کے ساتھ زانیہ ہی نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے مومن اس کے ساتھ
شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی۔ اس آیت کے ذیل میں مجاہد روایت کرتے ہیں کن فی الجاہلیت بغیات، جاہلیت کے زمانے میں زناکارہ عورتیں تھیں، فیہن امرأۃ تدعى ام محزول جمیلہ، ان زناکار عورتوں میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام جمیل، ام محزول، اور وہ جمیلہ تھی، خوبصورت تھی۔ فکان الرجل من المسلمین، الرجل ایک شخص تھا مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا، یتزوج باحداہن لتنفق علیہا من کسبها، مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا، اس کی یہی خواہش تھی کہ دیکھیں یہ ام جمیل جو ہے خوبصورت ہے، اس سے میں شادی کرتا ہوں، اور یہ ہے بھی کاروباری عورت، اس کے تو بہت سارے گاہک ہیں، تو اس سے وہ جو کمائے گی نا دن میں 5-10 گاہک آئیں گے اس کے پاس، تو وہ اس سے میرا بھی خرچہ نکل جائے گا۔ فنہى اللہ عن ذلك ان يتزوجهن احد من المسلمین، تو یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ مسلمانوں صحابہ کرام میں سے کوئی شخص تھا، اس کی نیت یہی تھی کہ میں ان ایسے عورت سے شادی کروں، ایسے بدکار عورت سے شادی کروں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری روایت دیکھیں 14128، یہاں پر روایت یہ ہے الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكح الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ لما قدم المہاجرون المدینہ قدموها وهم بجہد الا قلیل منهم، ٹھیک ہے نا، جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کی حالت بہت خستہ تھی مہاجرین کی، مگر کم لوگ ان کی حالت بہتر تھی، لیکن اکثر لوگوں کی حالت صحیح نہیں تھی۔ والمدینہ غالیۃ السعر، مدینہ میں بہت مہنگائی تھی، شدیدۃ الجہد، وہاں پہ بہت زندگی سخت ہے، الخیر بہا قلیل، وہاں پہ بھئی کھانے پینے کی چیزیں یا مثلا سستی چیزیں بہت کم تھی مدینہ میں۔ وفی السوق زوان متعالمات من اہل الکتاب، اور بازار میں زانیہ عورتیں تھیں، متعالمات، ان کا علم تھا، ان کے پاس کیا تھا، پرچم لگائے تھے انہوں نے، ان کے جھنڈے لگائے تھے اپنے، ان کا جو کاروبار کا جو اڈا تھا، زوانی عورتیں اپنے گھروں پہ انہوں نے پرچم لگائے تھے کہ جو شخص ان کے پاس ساتھ، جس شخص کو بھی زنا کی شہوت ہے نا، تو پھر وہ چلے جاتے تھے ادھر۔ وہ اہل کتاب میں سے تھے، اماء الانصار، انصار کے بھی تھے، ایسے کنیزیں عورتیں تھے، تو انہوں نے اپنے کنیزوں کو اسی کاروبار میں لگایا تھا۔ منہن امیہ ولیدۃ عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی کی جو ہے کنیزہ، وہ اسی کام میں تھی۔ ایک اور کا نام تھا مسیکیہ، وہ بھی انصار میں سے تھا، فی بغایا من ولائد الانصار، یہ انصار کی جو کنیزیں تھیں یہ بھی اسی کاروبار میں لگی تھی۔ وقد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية مؤجرة، اور سب یہ جو بدکارہ عورتیں تھیں، ان کے جو شوہر وغیرہ تھے وہ تو سب راضی تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر علامات لگائی تھی، مدینہ میں جھنڈے لگائے تھے کہ بھئی جو بھی شہوت ہے اس کو ادھر آ جائے۔ وَكُنَّ مِنْ أَخْصَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَكْثَرِهِ خَيْرًا، اور یہ سب سے زیادہ مالدار لوگ یہی تھے، جن کا یہ چکلے چلتے تھے نا، چکلے والے جو تھے ان کا سب سے زیادہ مالدار یہی لوگ تھے۔ دیکھو فَرَغِبَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي مَا يَكْتَسِبْنَ، مہاجرین میں سے، قریش میں سے، بھلے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار نستجیروا باللہ، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے، کوئی سختی کا حالت ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر بہت قربانی کی ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ تو بہترین کاروبار تو یہی ہے۔ مہاجرین نے کہا دیکھیں یہ ہم لوگ اتنے خستہ حالت ہے ہماری، تو ہم بھی کو شروع کرتے ہیں، کیا ہے وہ چکلا چلا سکتے ہیں، انصار والے چلا سکتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے، ہمارا تو بہت بڑا تجربہ ہے۔ للذی ہم فیہ من الجہد، کیونکہ ان کی حالت خستہ تھی۔ فاشار بعضهم علی بعض، ایک دوسروں کے ساتھ انہوں نے مشورے کیا، وامرهم شورى بینہم، آپس میں مشورہ، انہوں نے اپنے ساتھ کانگریس رکھا، مشورے کیے خوب۔ لو تزوجنا بعض هؤلاء الزوانی فینصب من فضول اطعماتهن فنصیب من فضول اطعماتهن، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی زمانی سے، زانیہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں ان کے فائدے ہمیں بھی ملیں گے نا، شادی کرتے ہیں، بیوی کاروبار کرتی ہے چکلے میں، ہم جو وہ چکلے میں وہ ادھر بھی بیٹھیں گے، ہمیں بھی پیسہ ہم جمع کریں گے، مزے ہی مزے۔
فقال بعضهم نستعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی ان میں سے ایک نے کہا کہ چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نستجیر ہوگا. شرم نہیں ان لوگوں کو ہے، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم مہاجرین کا، انصار کا تو ہے اڈا چکلا، ہمارا بھی مکے والوں کا بھی ہے کہ یہاں پہ ایک چکلا کھلنا چاہیے مدینے میں. فقال یا رسول اللہ قد شق علینا الجہد، یا رسول اللہ حالت بہت خراب ہے ہماری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا نجد ما ناکل، ہمارے پاس کھانا تو ہے نہیں. وفی السوق بغایا نساء اہل الکتاب وولائدہن وولائد الانصار یکتسبن لانفسہن، ہماری تو حالت بہت خستہ ہے، آپ کو خود پتہ ہے، اور کھانے کو تو کچھ ہے بھی نہیں، کھانے کو تو کچھ ہے بھی نہیں. ہمیں بہت بھوک ہے. میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو، یہ مسلم ہے، مسلم صحیح مسلم شاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1027. حدثنا ابو حازم سمعت ابا ہریرہ یقول، ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 5028 سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں بین ابو بکر قائد و عمر معه، ابو بکر عمر ایک جگہ بیٹھے تھے، اذ اتاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تشریف لائے. ما اقعدکما ہا ہونا، کوئی مناسب جگہ نہیں تھی نہیں بیٹھنے کی، شاید کوئی گلی کا بیٹھے ہیں یہ دونوں. ما اقعدکما ہا ہونا، ادھر کیوں بیٹھے ہو بھائی، ابو بکر عمر ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ قال اخرجنا الجوع من بیوتنا، دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کھانے کو کچھ بھی نہیں، الجوع کھانے کا، بھوک نے ظلم کر دیا، بھوک نے تباہ کر دیا، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے نکلے تو گلی میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو واپس آتے ہیں تفسیر ابن حاتم کی. تو ہماری حالت بہت خراب ہے، لیکن بازار میں جو ہے اہل کتاب اور انصار کے جو کنیزیں ہیں وہ تو خوب پیسے کما رہے ہیں، ان کے چکلے ہیں بہترین، ادھر ایک چکلا، ادھر دوسرا چکلا، ادھر تیسرا چکلا، چکلے چل رہے ہیں، اور انہوں نے علامت بھی لگائی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کا درآمد ہوتا ہے. یکتسبن لانفسہن، یہ زانیہ خواتین بہت پیسے کماتی ہیں. فیصلح لنا ان نتزوج منہن، آپ ہمیں اجازت دیں نا یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں نا، ہم بھی یہ کاروبار شروع کرتے ہیں نا، کیا مشکل کیا ہے اس میں. فنصیب من فضول ما یکتسبن، وہ کاروبار کرتے ہیں، کچھ پیسے اپنے پاس رکھیں، کچھ ہمیں دے دیں، بس انہیں سے شادی کرتے ہیں، ختم. فَإِذَا وَجَدْنَا عَنْهُ غِنًى تَرَكْنَاهُنَّ، بعد میں ہم طلاق دیں گے. کیا ہے، جب پیسے آ گئے، پیسے خوب جمع ہو گئے، بعد میں پھر انشاءاللہ آپ کہہ دیں تو طلاق دیتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں شادی کرنے دیں، ابھی انہیں سے ہمیں. اس وقت جب یہ صحابہ نے، صحابہ کرام نے یہ درخواست کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ زانیہ سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، تو ان کا مشکل ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی، یہ بیچارے امیر بن جاتے سب، اس لیے بھوکے حالت میں یہ بھوک ان کی جاری رہی. آپ نے دیکھا ایک تو مبرتش تھا، پھر اس مدینے آ کے اس نے کیا کیا اسلام کے بعد. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، تعلیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، حافظ ابن حجر العسقلانی صاحب کی کتاب، جلد نمبر 15، چاپ دار العاصمہ، چھپا ہے یہ کتاب سنہ 2000 میں، دار العاصمہ ریاض میں چھپیا. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 118، تفسیر سورۃ الاحزاب میں
فرمایا حافظ ابن حجر نے کہا ہادا حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری، نہایت ہی صحیح حدیث۔ اور کس نے کہا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ اچھا، روایت ہے کہ وجد عمر بن الخطاب مصحفا فی حجر غلام لہ، عمر کا کوئی بچہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آیت اس طرح ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو اب لهم، وهو اب لهم، یہ بھی آیت کا جزء ہے، یہ بہت ساری روایات میں ہے، بہت ساری روایات میں ہے، روایات اس کی بہت زیادہ ہیں۔ النبی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 6، ٹھیک ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی اللہ علیہ وآلہ وهو اب لهم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کے والد ہیں، ابو ہیں، والد ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ساری روایات میں ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ بچے کے پاس یہ قرآن ہے، قرآن میں آیت اس طرح لکھی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ احْكُكْهَا يَا غُلَامْ، عمر نے کہا کہ اسے مٹا دے، اب لهم یہ غلط ہے قرآن میں، بولا کہ اے بچہ اس کو مٹا دے، اس کو حق کر دے، اس کو مٹا دے، اس کو پاک کر دے، اب لهم غلط ہے۔ فقال والله لا احكها، بچے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹا دوں گا، میں کیوں مٹاؤں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ وهي في مصحف ابی ابن کعب، اس نے کہا کہ ابی ابن کعب کے قرآن میں بھی یہی لکھا ہے، ابی جو اتنا بڑا صحابی ہے، استقرؤ القرآن من الاربع، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، بخاری کی حدیث ہے، ان میں سے ایک ابی تو ہے، ٹھیک ہے نا، ابی جو ہے، ابی ابن کعب کے مصحف میں بھی یہی لکھا ہے وہ اب لهم، میں نہیں مٹا دوں گا۔ فانطلق عمر الى ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ابی جو عمر چلا گیا ابی کے پاس، ابی نے، اس نے کہا کہ تو کیا کام کرتا ہے، تو نے اپنے مصحف میں کیا لکھا ہے، تیرے مصحف میں غلطی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابی نے اس کا کیا جواب دیا عمر کا، دیکھو ابی کا جواب یہ ہے شغلنی القرآن، شغلنی القرآن، عمر میں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، میں قرآن سیکھنے میں مشغول تھا، وشغلک الصفق بالاسواق، اور تو کاروبار میں صفق بالاسواق، خرید و فروش، بازار میں خرید و فروش میں مصروف تھا، میں قرآن میں مشغول تھا، تو بازار میں مشغول تھا۔ اچھا، بازار میں کیا کام کرتا تھا؟ اذ تعرض رحاک علی عنوقک بباب ابن العجمہ، ابن العجمہ جو ہے مسعود ہے، کوئی صحابی رہا ہے، مسعود ابن زیاد ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کی ماں کا نام ہے عجمہ، صحابی کا کیا نام ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو، مسعود ابن اسود، مسعود ابن الاسود، یہ جنگ معتہ میں شہید ہوئے ہیں، یہ صحابی ہیں، جنگ معتہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کی ماں کا نام ہے ابن العجمہ، اجمہ، تو کہتے ہیں کہ آپ اجمہ کے بیٹے کے گھر یعنی مسعود ابن اسود کے گھر کے سامنے تعرض رحاک، رحا کس کو بولتے ہیں؟ تعرض رحاک علی عنقک، چکی جو ہے نا، چکی کو رحا بولتے ہیں، چکی جس میں آپ کو پتہ ہے نا، اس میں گندم ڈالتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں ہاتھ سے تو گندم پیس جاتی ہے، اس کو چکی بولتے ہیں۔ تو کاروبار کیا کرتا تھا مدینے میں؟ کہتے ہیں تیرے گردن پہ وہ چکی تھا، وہ اس کو لے کے جاتے تھے انصار کے گھروں پہ کہ اگر کوئی تم نے وہ کیا کرنا ہے پیسنا ہے تو دے دو، میں پیس دیتا ہوں تمہارے لیے، چکی میں اگر گندم پیسنا ہے تو دے دو، عمر کے میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاروبار تھا عمر، جو کاروبار یہ پیسے کمانے چاہتے تھے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا نا، قرآن، وہ تو مصیبت ہو گئی، چکلا چلانا ممنوع۔ تو ان کو مدینے میں کیا کام کیا ہے اس نے؟ ان کے اپنی صحیح علی شرط البخاری، بخاری کی شرط پہ صحیح حدیث ہے۔ جیسے آپ کے پاکستان میں غریب لوگ ہیں نا، وہ آتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کے مختلف قسم کے آپ کے سروسز آفر کرتے ہیں آپ کے گھر کے سامنے، کوئی مثلا جھاڑو لے کے آتا ہے کہ آپ کے گھر کو جھاڑو لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی دوسرا کام مثلا اگر کرانا ہو، کوئی چیز گھر میں فکس کرنا ہو تو اس سے کہہ دیں کہ وہ کھٹکھٹاتے ہیں یا نعرے دیتے ہیں گلی سے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف ہوتے ہیں کہ اگر چاقو تیز کرنا ہو، یہ تو ہوتا ہے نا پاکستان میں، چاقو جو لوگ قینچی تیز کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلیوں میں آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ بھائی چاقو تیز کرنا ہے تو آ جاؤ، تو پھر آپ چاقو دیتے ہیں، اس کو تیز کرتا ہے، اس کو 1-2 آنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمر کا کیا کاروبار تھا؟ عمر جو ہے، ابی ابن کعب نے کہا تجھے قرآن نہیں آتی تو قرآن کا جاہل ہے،
میں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس زمانے کو یاد کر کہ تو قرآن سیکھنے کے بجائے کیا کرتا تھا؟ ہاں، گردن میں چکی رکھ کے مہاجرین کے گھروں میں، انصار کے گھروں میں جاتے تھے کہ بھائی اگر کوئی ہے، کوئی کسی نے گندم پیسنا ہے تو وہ مجھے دے دے، 5 کلو 10 کلو گندم کوئی پیستا ہے تو اس کو مثلا ایک پاؤ عمر کو ملتا تھا، اس سے 1-2 پیالے گندم اس میں عمر کو دیتے تھے کہ تو گھر لے کے جا. تو یہ اس کی کاروبار تھی یہ، اور یہ حدیث بشرط البخاری ہے، بشرط البخاری. تو اس کے کاروبار کو پتہ چلا نا، یہ جو کہتا ہے میں کاروبار میں مشغول تھا، بازار میں، کاروبار میں. ابی ابن کعب نے بتا دیا کہ اس کا کاروبار کیا تھا. ابی ابن کعب نے بتا دیا کہ اس کا کاروبار کیا تھا. اور وہ چکی کو حمل کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے بھائی. چکی جو ہے وہ کافی، اس کا پتھر جو ہے وہ بہت بہت بھاری ہوتا ہے، وہ بھی اپنے گردن پہ رکھے. خود اس کا ابی ابن کعب کے نص الفاظ یہ ہیں کہ اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی کہ مثلا چکی کو اس نے کس میں رکھا ہے؟ گدے پہ رکھا ہے، وہ ادھر لے کے جا رہا ہے لوگوں کے گھر. نہیں، تعرض رحاک علی عنقک، یہ گردن پہ رکھ، سر پہ رکھ کے نا، گردن پہ چکی رکھ کے یہ جاتا تھا لوگوں کے گھروں پہ. اور اس کو تعریضو، وہ اس کو عرضہ کرتا تھا. عرضہ کرتا تھا یعنی آفر کرتا تھا کہ بھئی ہے کوئی اللہ کے واسطے گندم پیسنا ہے تو دے دو. کوئی گندم پیس، کوئی کسی نے 5 کلو 10 کلو گندم ہے اس کا دے دیتے تھے اس کو کہ بھئی پیس لو، تو پھر اس کو 1-2 پیالی گندم مل جاتا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ اس کا کاروبار تھا. اچھا، اب جب یہ خلیفہ بنا ہے تو اس کی حالت یہی تھی، حالت یہی تھی. تو اس کے بعد اگر اس کو کوئی لاٹری ٹکٹ، اس زمانے میں تو تھی نہیں کہ اس کی لاٹری ٹکٹ نکل آئی ہو کہ اچانک امیر بن گیا. ہاں، لاٹری ٹکٹ ان کی نکل آئی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے خلیفہ بن گیا، ابو بکر نے اس کو خلیفہ بنا دیا. تو لیکن مرتے وقت اس کا ثروت بہت زیادہ تھا، عمر کا ثروت بہت زیادہ تھا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری البصری، متوفى سنت 262، تحقیق فہیم محمد شلتوت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 935. حدثنا موسى بن اسماعیل، رجال بخاری میں سے. حدثنا سلام ابن ابی مطیع، رجال بخاری. عن ایوب، عن رجال بخاری. قال قلت لنافع، نافع سے میں نے عرض کیا، یہ بھی رجال بخاری. تو یہ سب بخاری اور مسلم کے رجال. حدیث صحیح ہے. هل كان على عمر دین، کیا عمر مقروض گزرا ہے؟ عمر جاتے ہوئے فقیر آدمی تھا، مقروض تھا، اس پہ دین تھا. قال ومن أين يدعو عمر دینا، نافع نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کے قرضے ہوں، عمر مقروض رہا ہو، فقیر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد باع رجل من ورثته میراثه ب100,000، اس کے وارثین میں سے، عمر کے جو ورثت ہیں اس کے وارثین میں سے صرف ایک نے اس کو جو میراث میں ملا اس کو اس نے بیچ دیا تھا، فروخت کیا تھا. عمر کے جتنے وارث تھے، عمر کے کتنے وارث تھے؟ عمر کے 9 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. ان میں سے ایک نے اپنے میراث کو بیچا تھا، کس میں؟ کتنے مقدار میں؟ 1,000 2,000 میں نہیں، 1,00,000 میں. 1,00,000 میں اس نے بیچا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عمر کا، نافع نے کہا کہ عمر جب مرا ہے وہ فقیر نہیں مرا. ٹھیک ہے نا؟ خلافت سے پہلے تو ہمیں پتہ تھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عمر کی. وہ کیا کام کیا تھا اس کا؟ وہ تو یا دلال تھا، گدوں کا دلال تھا، یا تو پھر وہ چکی گردن پہ رکھ کے نا وہ مدینے کے گلیوں میں وہ گندم آٹا کرنے کے چکر میں وہ لوگوں کی محنتیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے اس نے قرآن بھی نہیں سیکھی، اور ابئی نے اس کی بڑی تذلیل کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن مرتے وقت اس کے پاس پیسے بہت ہیں. نافع کہتا کیا کہتا ہے اس کے ایک وارث نے کیا کیا ہے، اس نے جو اپنے میراث، عمر سے جو میراث ملا اس کو بھیجا، اس نے فروخت کیا 1,00,000 میں. کوئی باغ ہوا ہوگا، گھر ہوگا، جو بھی ہوگا، اس نے بھیجا، 1,00,000 ملے اس کو. اچھا، سند کیا تھا اس حدیث کے؟ ملاحظہ فرمائیے، موسیٰ بن اسماعیل روایت کرتے ہیں سلام ابن ابی مطیع سے، اور وہ ایوب سے، اور وہ نافع سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے بخاری، شاپ دار حیات تراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1138. موسیٰ بن اسماعیل روایت کرتے ہیں سلام ابن ابی مطیع سے. ٹھیک ہے نا؟ اور ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے صفحہ نمبر 1258.
موسیٰ بن اسماعیل، وہیب سے، وہیب ایوب سے، نافع سے، ٹھیک ہے نا. جو سند میں نے دکھائی وہ سند بخاری کی سند ہے، وہ جو تاریخ مدینہ ابن شبہ میں ہے اس کی کوئی مشکل نہیں، سند کے لحاظ سے صحیح ہے. یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تعلیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء السابع، چاپ دار المعرفہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 66 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وقد انکر نافع مولا عمر، نافع جو عمر کا غلام تھا اس نے انکار کیا ہے ان یکون علی عمر دین، کہ عمر پہ کوئی قرضہ بھی تھا. فروى عمر بن شبہ فی کتاب المدینہ باسناد صحیح، عمر بن شبہ النمیری بصری نے اپنے کتاب تاریخ المدینہ المنورہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے ان نافعا قال، نافع نے کہا من این یکون علی عمر دین وقد باع رجل من ورثته میراثه ب100,000، کہ اس کے ایک وارث نے اپنی میراث کو 1,00,000 میں بیچا، اس کے ایک وارث نے 1,00,000 میں بیچا، ٹھیک ہے نا. اس تو عمر پہ قرضہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ قرضہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیر نہیں تھا، پیسے والا آدمی تھا مرتے وقت. عمدۃ، آپ نے دیکھا کہ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی تصحیح کی، کہا کہ صحیح ہے. عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری، تعلیف احمد العینی، محمود العینی، چاپ دار الفکر، جز نمبر 16، حدیث صفحہ نمبر 212. روا عمر بن شبہ، عمر بن شبہ نے کتاب تاریخ مدینہ میں باسناد صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. اس کے بعد وہی سند روایت جو ہم نے آپ کو دکھایا، ٹھیک ہے نا. تو عمر کے ایک وارث نے اپنا میراث جو ہے 1,00,000 میں بیچ دیا. اچھا، تو اگر عمر کے ایک وارث نے اپنا میراث 1,00,000 میں بیچ دیا ہے تو عمر کا کل اپنا کتنا میراث رہا ہوگا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب سیرت عمر بن الخطاب، شخصیته وعصره، تعلیف الدکتور محمد الصلابی. یہ کتاب چھپی ہے قاہرہ میں سنہ 2005 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 12 میں عمر کے فیملی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ عمر کی اولاد کتنی ہے. صفحہ نمبر 12، جملۃ اولاد عمر کے کل کتنے اولاد ہیں، کہتے ہیں 13، ٹھیک ہے نا. ان کے بیٹے یہ ہیں زید الاکبر 1، زید الاصغر 2، عاصم 3، عبداللہ 4، عبد الرحمن 5، عبد الرحمن الاوسط 6، عبد الرحمن الاصغر 7، عبید اللہ 8، ایاز 9. یہ 9 بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے نا. بیٹیاں حفصہ، رقیہ، زینب، فاطمہ، 4 بیٹیاں، ٹھیک ہے نا. تو کتنے بیٹے ہوئے بھائی؟ 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اچھا، اس کے علاوہ یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 657 میں حدیث نمبر 3700 کہ عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ انظر ما علی من الدین فحسبوه فوجدوه 86,000 او نحو، کہ عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے قرضے کتنے ہیں. اس نے کہا کہ 86,000. اس نے گنتی کیا تو 86,000 اس کے قرضے نکلے، 86,000، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ یہ چلا نافع نے جو کہا اس کا قرضہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا فقیر آدمی نہیں تھا کہ اس کا زندگی قرضے پہ چلا ہو. مطلب یہ نہیں کہ اس کا بالکل قرضہ نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ایک بیٹے نے جو اپنا جائیداد بیچا تو 1,00,000 ہوا ہے نا. تو قرضے ادھر ادھر سے تھوڑے بہت قرضے تھے، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے وہ فقیر آدمی بنے. تو 9 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 86,000 قرضہ ہے. اس کے علاوہ اس کے 4 عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اپنا جائیداد کتنا رہا ہوگا، یہ کیلکولیشن آپ کو دکھاتے ہیں عزیزوں. اس کے 9 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر بیٹے کو اب ہو سکتا ہے جس نے 1,00,000 میں بیچا اس نے سستا بھی بیچاؤ نا، سستا بھی بیچاؤ، کیونکہ کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے گھر والا اگر بیٹا وغیرہ اس کا جائیداد فوراً بیچ دیتا ہے تو وہ عام طور پہ سستا بیچتا ہے، وہ اس کے اصلی قیمت پہ نہیں بکتا. لیکن بہرحال اب جو بھی ہے اس سے کام نہیں ہے کہ اس نے سستا بیچا، جیسا بھی بیچا ہے. اس کے 9 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کے اگر حصہ 1,00,000 بنتا ہے تو 9 بیٹوں کے بنتے ہیں کتنے؟ 9,00,000، ٹھیک ہے نا. وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. بیٹے کا حصہ 2 برابر ہوتا ہے، بیٹی کا حصہ بیٹے کے ہاف ہوتا ہے. اس کی 4 بیٹیاں ہیں، تو اگر بیٹے کو 1,00,000 ملا ہے تو بیٹیوں کو 50,000 ملا ہوگا، تو ان کا بنتا ہے 2,00,000. تو جتنے اس کے فرزند ہیں عمر کے 13 فرزند ہیں نا، 13، تو ان کو ٹوٹل کتنا ملا ہے؟ 11,00,000. 2,00,000 ان کا، 2,00,000 بیٹیوں کا اور 9,00,000 بیٹوں کا.
البتہ پیسوں کے لحاظ سے نہیں ملا ہے، کس لحاظ سے ملا ہے؟ ہاں، ہاں، جو بھی ان کو باغ ملے ہیں، گھر ملے ہیں، انہوں نے بیچ دیا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیٹوں کو مال میں دینے سے پہلے ازواج کا حق دینا ہوتا ہے۔ ازواج کا حق کتنا بنتا ہے؟ ازواج کا حق بنتا ہے 1/8 حصہ، 1/8 حصہ۔ تو اگر 11 لاکھ بیٹوں کو ملے ہیں تو اس سے پہلے ان 1/8 ٹوٹل کا 1/8 اس عورتوں کو ملے، اور عورتوں کو ملا ہے نا۔ تو کتنا پیسے ہونے چاہیے عمر کے پاس؟ کتنے پیسے ہونے چاہیے عمر کے پاس کہ 1/8 1/8 اگر اس میں سے نکال دیں تو 11 لاکھ بن جائے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ بنتے ہیں 12,57,000۔ 12,57,000 عمر کے پاس ہونے چاہیے، 12,57,000۔ 12,57,000 عمر کے پاس ہوئے تو اس میں سے 1,57,000 اس کا 1/8 بنتا ہے، 1/8 بنتا ہے اس کا۔ پھر اس میں سے جو ریمیننگ ہوتا ہے، جو ریمیننگ 7/8 ہوتے ہیں، 7/8 7 اوور 8، یہ 11 لاکھ بنتا ہے نا۔ تو عمر کا کتنا بنا ابھی؟ اس کا جو میراث اس نے چھوڑا ہے پیچھے اپنی عورتوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے 12,57,000۔ اچھا، اس کا لون بھی ہے نا 86,000، 86,000 لون بھی تھا بخاری میں۔ تو گرانڈ ٹوٹل اس کا کتنا بنتا ہے؟ 13,43,142۔ 1,03,43,142 یہ اس کا ٹوٹل بنتا ہے۔ جو نافع نے کہا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو اپنا جائیداد بھیجا ہے، وہ میراث بھیجا اپنا 1 لاکھ۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی حیات میں بیٹوں کو جو کچھ دیا ہے، اس کو گھر بنا کے دیا ہوگا، باغ بنا کے دیا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن جو صرف اس کا ترکہ ہے، اس کی میراث کا یہ ویلیو بنتا ہے اسی حساب سے۔ اچھا، اب 13 لاکھ اس زمانے کا ہمارے زمانے میں اس کی کیا قیمت ہے؟ دیکھیں عزیزو، 13 لاکھ اگر دینار ہوں تو اس زمانے میں 1 دینار کا ایکول ہے 4.25 گرام آف گولڈ کے۔ 4.25 گرام آف گولڈ 1 دینار بنتے ہیں اس زمانے کے۔ ابھی فی الحال ہمارے دور میں جو ہے نا، گولڈ کا ہر گرام جو ہے اس کی قیمت ہے $57۔ $57 1 گرام گولڈ۔ تو 1 دینار برابر ہے 4.25 گرام گولڈ کے، اور ہر گرام گولڈ کے بنتے ہیں $57۔ ٹھیک ہے نا؟ تو 13,43,000 ضرب 4.25 ضرب 57، آج کل کے حساب سے $325 ملین بنتے ہیں۔ $325 ملین، $325 ملین بنتے ہیں۔ کون سی چیز $325 ملین بنتا ہے؟ عمر کا جو جائیداد، کیونکہ وہ اس کا ترکہ کیا ہے؟ 13 لاکھ دینار ہے۔ 13 لاکھ، ہر دینار جو ہے 4.25 گرام گولڈ کے ہوتے ہیں۔ ہر گرام گولڈ کا آج کل کے ویلیو کے حساب سے $57 بنتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، پرانے زمانوں میں گولڈ زیادہ مہنگا ہوتا تھا۔ پرانے زمانوں میں، یعنی ڈارک ایجز میں، مڈل ایجز میں، 1,000 سال پہلے چلے جائیں، گولڈ سونا زیادہ مہنگا ہوتا تھا، لیکن اس کو چھوڑیے۔ لیکن آج کل کے ویلیو کے حساب سے 4.25 ہر دینار، یعنی پرانا جو دینار ہے 4.25 گولڈ بنتے ہیں، 4.25 گرام بنتے ہیں۔ تو ہر گرام گولڈ کے $57 حساب کریں، یہ $325 ملین بنتے ہیں عمر کا ترکہ۔ اچھا، اگر یہ دینار رہا ہو، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ درہم رہا ہوگا، درہم دا رہا ہوگا، تو 13,43,000 درہم، 13,43,000 درہم۔ دیکھیں اس زمانے میں کتنے پیسے کی بات تھی۔ اس زمانے میں جو قوت خرید تھی درہم کی، بہت پاورفل تھی۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب المبسوط للسرخسی، جلد نمبر 2۔ یہ احناف کی بہت اہم کتاب ہے فقہ میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 150 میں وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّاةَ تُقَوَّمُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ۔ ایک دمبا جو تھا، ایک دمبا، صحابہ کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک دمبے کی قیمت 5 درہم ہوا کرتی، 5 درہم، 5 درہم۔ تب آپ خود اندازہ لگائیے عزیزو، اگر عمر کے پاس
اگر عمر کا جائیداد جو ہے ترکہ جو ہے کتنا بنتا ہے 13,43,142 بنتے ہیں، اور یہ ایک دمبے کی قیمت ہے 5 درہم، تو کتنے اس کے پاس اگر وہ اپنی پوری جائیداد سے دمبے خریدتا تو 2,68,000 دمبے بنتے تھے۔ اب 2,68,000 ابھی آج کل جو ہے نا کسی کے پاس 2,68,000 مثلا 3 لاکھ کے قریب دمبے ہوں تو اس کی ویلیو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر دمبا امریکہ میں آج کل $300 کے لگ بھگ ہے، $300۔ اب حساب کریں، اب اسی کو اگر ہم 300 نہ کریں، $250 کے ضرب کر دیں تو 67 ملین سے اوپر بنتے ہیں، 67 ملین سے اوپر بنتے ہیں۔ تو وہ عمر جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا خلیفہ بننے سے پہلے، جو ایک فقیر آدمی تھا، نادار آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، ابی بن کعب نے حدیث صحیح بشرط البخاری، حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس کی خستہ اتنی حالت تھی کہ وہ چکی سر پہ رکھ کے وہ گھروں میں جاتا تھا، لوگوں کے گھروں میں منتیں کرتا تھا کہ ہمیں کیا دے دو، گندم دے دو پیسنے کے لیے، گندم دے دو پیسنے کے لیے۔ تو یہی عمر صاحب جو ہیں، کیا ہوتا ہے ان کا، یہی مرتے وقت خلیفہ بننے کے بعد اس کا ترکہ جو ہے 300 ملین سے اوپر یا 70 ملین کے لگ بھگ ہے، 70 ملین کے لگ بھگ ہے۔ اب اس نے جو اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو زمینیں لے کے دی ہیں، باغات لے کے دی ہیں، گھوڑے لے کے دیے ہیں نا، وہ تو الگ ہے، وہ تو الگ ہے اپنی زندگی میں جتنا اس نے دیا، صرف اس کا ترکہ کی ویلیو اتنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیسہ لے کے تو نہیں آتا مکے سے، مکے میں اس کی حیثیت کیا تھی، یہ خود ایک دلال تھا مکے میں، ٹھیک ہے نا۔ مدینہ آ کر بھی اس کی حالت آپ نے دیکھا کہ یہ حالت میں کمزور تھی، پیسے اس کے پاس تھے نہیں، بھوکے تھے یہ لوگ، تو پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو لازمی بات ہے بیت المال سے مارا ہوگا نا، اور کہیں اس کے پاس کوئی درآمد تو تھی نہیں، بیت المال ہی سے چوری کیا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عمر بڑا زاہد تھا، زاہد یہی ہے، اس کا دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ اس کو کہاں سے پیسے آ گئے اس کے پاس، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ پھر کہتے ہیں کہ عمر نے چوری نہیں کی،